چند معروضے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے بطور دلیل پیش کیا کہ جی ہم نے اتحاد یا معاہدہ کیا ہے بد مذہبوں کے ساتھ یا پاکستان کی اقلیتیں عیسائی مشرکین جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ. اس پر لبیکیوں نے جواب یہ دیا، دلیل یہ دی کہ جی صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ یہ دو ہمارے پاس دلائل ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ معاہدے کیے ہیں. یا بد مذاہب سے اتحاد کے متعلق اگر پوچھا جاتا ہے تو انہی دو باتوں کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور عوام بھولی بھالی بیچاری جو بے علم ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ دلیل میں دراصل کوئی وزن ہے ہی نہیں بلکہ قیاس باطل طریقے سے کیا جا رہا ہے. تو ناچیز نے اس کے لیے سوالیہ انداز میں چند معروضے تحریر کیے ہیں جو پیش کرتا ہوں. پہلا نقطہ یا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد آپ نے کیا ہے یا معاہدہ کیا ہے، کیونکہ اتحاد صرف مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، صحیح العقیدہ مسلمانوں میں. ہاں البتہ معاہدہ آپ کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ بد مذاہب کے ساتھ اتحاد کیا ہے یا معاہدہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو اتحاد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان سب کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے ان کو صحیح العقیدہ مسلمان نہیں سمجھا، ان کے ساتھ صرف معاہدہ کیا ہے، تو کیا تم نے یہ اعلان کر کے بتایا کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں؟ اب آتے ہیں ان کی اس دلیل کی طرف جو انہوں نے دلیل صلح حدیبیہ کا حوالہ دے کر بنائی، اپنی من گھڑت دلیل صلح حدیبیہ پر قیاس کر کے جواز ثابت کرنے کی نکمی اور بھونڈی کوشش کی ہے. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قیاس کی کون سی قسم بنتی ہے جو تم لوگوں نے قیاس کی ہے؟ اب قیاس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں میں انہیں سوالیہ انداز میں پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدہ کن لوگوں سے کیا؟ حضور نے تو کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا صلح حدیبیہ پر. تو کیا یہ جو صلح حدیبیہ کے معاہدے کو دلیل بنا کر قیاس کرتے ہیں تو خود میں اور تمام بد مذاہب میں سے کس کو تم کافر اور مشرک سمجھتے ہو اور کس کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے والا سمجھتے ہو؟ ایک طرف سے ادھر مومن تھے، ایک طرف سے مشرک تھے. تو آپ نے مشرک سمجھ کر معاہدہ کیا بد مذاہب سے، یا انہوں نے آپ کو مشرک سمجھ کر معاہدہ کیا اور خود وہ مومن بن بیٹھے ہیں؟ یہ ناچیز کا سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 3 یہ ہے کہ معاہدے کی ضرورت کیا تھی؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معاہدہ فرمایا تو اس وقت ضرورت تھی عمرہ شریف ادا کرنے کی، حج شریف ادا کرنے کی. تو بلیکیوں نے کس ضرورت کے تحت یہ معاہدہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا اس وقت کفار و مشرکین نے رکاوٹ ڈالی تھی عمرہ کی ادائیگی میں اور حرم پاک میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. تو یہاں پر بلیکیوں نے جو معاہدہ کیا ہے کس رکاوٹ کے باعث کیا ہے؟ کیونکہ بلیکیوں کو اسمبلی میں نہیں جانے دیا جاتا، اور اسمبلی میں جانے کے لیے یہ معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ ووٹ ہمیں بہت زیادہ پڑیں گے جس کے نتیجے میں ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بلیکیوں کیا تمہارے نزدیک اسمبلی اور حرم کعبہ برابر ہیں؟ قیاس جو کر رہے ہو حرم کعبہ کی زیارت کے لیے جانے والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے عمل پر، تو کیا تمہارے نزدیک یہ اسمبلی اور حرم کعبہ برابر ہیں یا ان دونوں کی زیارات برابر ہیں جو تم یہ معاہدے کو دلیل بناتے ہو قیاس کرنے کے لیے اور تم جواز ثابت کرتے ہو بد مذہبوں سے اتحاد کی؟
لہذا یا بد مذہبوں سے معاہدہ کرنے کی اور رکاوٹ ڈالنے والے جن کے ساتھ تم معاہدہ کر رہے ہو، ادھر تو مشرکین تھے تو ان سے معاہدہ ہوا، تو تم نے کن کے ساتھ معاہدہ کیا؟ اسمبلی میں جانے کے لیے اپنے مد مقابل الیکشن لڑنے والے سے معاہدہ کر رہے ہو، یا اپنے ساتھ ملانے کے لیے ووٹ دینے کے لیے معاہدہ کر رہے ہو؟ یہ ناچیز کا سوال نمبر 3 ہے۔ تم نے جو معاہدہ کیا وہ کن کے ساتھ کیا اور کیا سمجھ کر کیا؟ اسمبلی اور کعبے کو کیا برابر سمجھ کے کیا جو قیاس کرتے ہو اس بات پر؟ کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کرنے کی وجہ تو زیارت حرم تھی، اور آپ کا معاہدہ کرنے کی وجہ اور ضرورت وہ اسمبلی میں جانا ہے، لہذا اس وجہ سے آپ کا قیاس جو ہے وہ قیاس کی کون سی قسم سے بنتا ہے، میں نے اس وجہ سے پہلے سوال میں سوال کیا ہے آپ سے۔ سوال نمبر 4 میرا ہے جی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدہ کیا فرمایا تھا؟ پہلے یہ سمجھیں پھر اس کے بعد سوال پیش کرتا ہوں۔ حضور نے معاہدہ یہ کیا کہ اگلے سال حج پر آنے کی اجازت دی جائے، اس کے عوض کیا کیا شرطیں قبول کی مشرکین کی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پہلی شرط یہ قبول فرمائی۔ اور دوسری شرط یہ قبول فرمائی کہ اگر کوئی مشرکین کی طرف سے بھاگ کر ایمان لاتا ہے اور وہ مدینے آ کے پناہ لیتا ہے تو تم اسے پناہ نہیں دو گے، جبکہ ہماری طرف اگر کوئی آئے گا اسلام کو چھوڑ کے تو ہم اس کو پناہ دیں گے اور اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اس کو بچائیں گے اور اس کو تمہارے جو ہے نا وہ اپنا عذاب سے بچائیں گے۔ لہذا یہ معاہدہ میں یہ شرطیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمائیں۔ اب مجھے بتائیں بلکہ کہ وہابیوں کی طرف سے یا شیعوں کی طرف سے، نیچریوں کی طرف سے، یا جتنے بھی جمہوری شیاطین کے ساتھ اتحاد کیا یا معاہدہ کیا تو اس میں ان کی کون سی شرائط تھیں؟ کیا بلیکیوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اگر کوئی وہابی سنی بنے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے وہابی بنانے کے لیے، لیکن اگر کوئی جو ہے نا سنی وہابی بن جائے گا تو ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ وہابی بناؤ، آپ چاہو تو شیعہ بناؤ، آپ چاہو تو نیچری بناؤ، جو مرضی بناؤ، جمہوری شیاطین میں سے جس کو مرضی بنا دو۔ لہذا کیا یہ بلیکیوں نے اجازت دے دی ہے؟ کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ معاہدہ تھا، اب معاہدے پر قیاس کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے اس پر قیاس کیا ہے، جن کے ساتھ معاہدہ کیا اس پر قیاس کیا ہے، یا جو ہے وہ معاہدے کی ضرورت پر قیاس کیا ہے؟ یہ بلیکی مجھے جواب دیں گے۔ میرا سوال نمبر 5 یہ ہے کہ معاہدہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا 4 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے؟ تاریخ میں آتا ہے 4 سال سے 10 سال، یہ 2-3 روایتیں ملتی ہیں اس میں۔ تو بلیکیوں کا معاہدہ جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوا ہے، اور ادھر معاہدہ توڑنے کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی تھی، اور ادھر جو ہے معاہدہ توڑنے والے کو سزا کیا ہوگی، اور ادھر معاہدہ کرنے کے لیے ثالث بھی مقرر کیے گئے تھے، تو یہاں پر ثالث کون ہے؟ سوال نمبر 6 ہے میرا کہ میثاق مدینہ کو جو دلیل بنا کے